بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے انا اور انا پڑھنے کے مقامات جانیں گے۔ الدرس الخامس والعشرون یعنی 25واں سبق، انا اور انا پڑھنے کے مقامات۔ انا اور انا دونوں حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں۔ انا اور انا دونوں تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ عام طور پر انا کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک اور انا کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ، کیونکہ انا اور انا دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ دونوں میں حمزہ اور نون مشدد ہے، صرف حرکت کا فرق ہے۔ انا میں حمزہ پر زیر ہے، کسرہ ہے، اور انا میں حمزہ پر زبر ہے یعنی فتح ہے۔ صرف حرکت کا فرق ہے، لیکن لکھنے میں دونوں ایک ہی طرح ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ عربی کتب میں عام طور پر اعراب نہیں ہوتا، تو طلباء انا اور انا پڑھنے میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ جہاں انا پڑھنا ہوتا ہے وہاں انا پڑھتے ہیں، جہاں انا پڑھنا ہوتا ہے وہاں انا پڑھتے ہیں، کیونکہ انا اور انا پڑھنے کے مقامات یاد نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے اس کتاب میں باقاعدہ انا اور انا پڑھنے کے مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، انا اور انا کے مقامات مختلف ہیں، یعنی انا اور انا دونوں الگ الگ جگہ پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ انا بھی پڑھ سکتے ہوں انا بھی پڑھ سکتے ہوں، جو چاہیں پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انا پڑھنے کے مقامات الگ ہیں، جدا ہیں، اور انا پڑھنے کے مقامات الگ ہیں۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ انا اور انا کے مقامات مختلف ہیں، کہیں انا اور کہیں انا پڑھا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے انا پڑھنے کے مقامات بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں انا پڑھا جاتا ہے۔ درج ذیل مقامات پر انا بکسر الحمزہ پڑھا جائے گا، یعنی ابھی جو چند مقامات بیان کریں گے ان مقامات پر انا پڑھا جاتا ہے حمزہ کے کسرے کے ساتھ۔ درج ذیل مقامات پر انا بکسر حمزہ پڑھا جائے گا۔ الف، جملے کے شروع میں ہمیشہ انا پڑھا جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے شروع میں حمزہ اور نون مشدد ہے، تو وہاں پہ آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، کیونکہ ہمیشہ جملے کے شروع میں انا آتا ہے، انا پڑھا جاتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے، کیونکہ انا سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ جملے کے شروع میں انا ہے، ان اللہ، یہیں سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ جملے کے شروع میں یہاں پہ حمزہ اور نون مشدد موجود ہے، تو اسے کیا پڑھنا ہے؟ انا پڑھنا ہے۔ یہاں پہ تو اعراب دے دیا گیا ہے، حمزہ پہ کسرہ لگا دیا گیا ہے، لیکن عربی کتب میں جو ہے کسرہ یا فتحہ نہیں ہوگا، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ جملے کا شروع ہے یا کہاں ہے۔ اگر جملے کا شروع ہوگا، جملے کی ابتدا ہوگی، تو وہاں پہ انا پڑھنا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جملے کے شروع میں ہمیشہ انا پڑھا جاتا ہے۔ با، قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد۔ لفظ قول یہ قال یقول کا مصدر ہے، تو قول مصدر سے جتنے بھی مشتقات استعمال ہوتے ہیں، چاہے فعل ہو، فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، اسم فاعل ہو، قول یا اس سے جو مشتقات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بعد انا پڑھا جائے گا۔ قول مصدر استعمال ہو یا ماضی استعمال ہو یا مضارع استعمال ہو، قول مصدر سے جتنے بھی مشتقات نکلتے ہیں سب کے بعد انا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یقول انہا بقرۃ، وہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے ہے۔ یقول، دیکھیے یقول مضارع ہے، قول سے مضارع ہے یقول، اب اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ اور نون مشدد، تو کیا پڑھنا ہے؟ انا پڑھنا ہے۔ یقول انہا بقرۃ،
وہ کہتا ہے بے شک وہ گائے ہے۔ جیم، اس میں موصول کے بعد ہمیشہ انا استعمال ہوتا ہے، جیسے ما جاء الذی انہ ذہب، وہ نہیں آیا بے شک جو گیا۔ ما جاء الذی انہ ذہب، وہ نہیں آیا بے شک جو گیا۔ اب یوں یاد رکھ لیں، ایک آسانی کے لیے ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ انا جو ہے نا، یہ جملے میں لفظی اعتبار سے کوئی تغیر نہیں کرتا، یعنی لفظی اعتبار سے تغیر نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انا اسے جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، بلکہ انا جو ہے یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ انا جو ہے جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے، لیکن اس کے معنی کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے، بے شک وغیرہ کا معنی آ جاتا ہے، تاکید کے ساتھ اس معنی کو بیان کرتا ہے۔ انا کے دخول سے پہلے جو معنی ہوتا ہے، انا داخل ہوتا ہے تو اس معنی کو تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا اعراب ہے، اس کا جو عمل ہے، یعنی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن انا جو ہے نا، یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے، مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو اب غور کر لیں، جہاں مفرد کے مقامات ہوں گے، جیسے فاعل کون بنتا ہے؟ مفرد بنتا ہے، فاعل مفرد بنتا ہے، مبتدا مفرد بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مفرد کے مقامات ہوں گے، جہاں جہاں مفرد استعمال ہوتا ہے وہاں پہ انا پڑھیں گے، اور جہاں جہاں مفرد استعمال نہیں ہوتا، جو جملے کے مقامات ہیں وہاں پہ انا پڑھیں گے۔ ایک آسان قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ بہت جگہ جو ہے مدد لے سکتے ہیں۔ خیر، نمبر با میں ہے قول یا اس سے مشتق لفظ کے بعد، جیسے یقول انہا بقرۃ۔ جیم میں ہے اس میں موصول کے بعد، جیسے ما جاء الذی انہ ذہب، وہ نہیں آیا بے شک جو گیا۔ دال علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام ہو۔ علیمہ شہیدہ یہ جو فعل ہیں یا ان سے جو مشتق افعال ہیں یا ان سے جو بھی مشتقات ہیں، ان کے بعد ہمیشہ انا پڑھا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ خبر پر لام ہو۔ علیمہ اور شہیدہ ان کے بعد اگر انا کی خبر پر لام ہوگی، ٹھیک ہے، جو حمزہ نون ہے، نون مشدد، اگر اس کی خبر پر لام ہوگی تو انا پڑھیں گے، ورنہ انا پڑھیں گے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد، علیمہ شہیدہ یا ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام ہو، جیسے اعلم انہ لعالم، میں جانتا ہوں کہ بے شک وہ ضرور عالم ہے۔ اعلم، دیکھیے اعلم علیمہ سے مشتق ہے، اعلم واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، میں جانتا ہوں۔ انہ لعالم، دیکھیے اعلم کے بعد یعنی عالمہ سے مشتق لفظ کے بعد آ رہا ہے اور خبر پر عالم پر لام ہے، اسی وجہ سے انا پڑھ رہے ہیں۔ اعلم انہ لعالم، انہ لعالم نہیں بلکہ انہ لعالم۔ ہاں، جواب قسم کے شروع میں ہمیشہ انا پڑھتے ہیں۔ جواب قسم کسے کہتے ہیں؟ جس بات پر قسم کھائی گئی ہے، جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے اسے ادات قسم کہتے ہیں، جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم کے شروع میں ہمیشہ انا پڑھیں گے۔ دیکھیے، واللہ انکا جواد، اللہ کی قسم بے شک تو سخی ہے، بے شک تو جواد ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ انکا جواد، اللہ کی قسم بے شک تو جواد ہے۔ تو دیکھیے واللہ، واو ادات قسم ہے، لفظ اللہ مقسم بھی ہے، انکا جواد یہ جواب قسم ہے، اور اس کے شروع میں کیونکہ حمزہ اور نون مشدد موجود ہے اور جواب قسم کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ انا پڑھیں گے۔ واو حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد، حرف تنبیہ جیسے الا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، حرف تنبیہ ہا بھی ہے، ہا بھی آتا ہے، ہا اور الا وغیرہ حرف تنبیہ ہے۔ تو حرف تنبیہ اور حیثو کے بعد انا پڑھنا ہے، جیسے الا ان زیدن عالم، خبردار بے شک زید عالم ہے۔ دیکھیے الا حرف تنبیہ ہے اور اس کے بعد انا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حرف تنبیہ کے بعد انا پڑھا جاتا ہے۔ الا ان زیدن عالم، خبردار بے شک زید عالم ہے۔ جلست حیث ان العالم جالس، جلست میں بیٹھا، حیث اس طرح ان العالم جالس میں بیٹھا وہاں
بے شک عالم بیٹھا ہے، یا پھر اسے حیث جو ہے نا یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے یہ جو ہے کیفیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسے جلستو حیث ان العالم جالس، میں بیٹھا اس طرح جیسا کہ عالم بیٹھا. ٹھیک ہے، جلستو حیث ان العالم جالس، میں بیٹھا وہاں جیسا کہ عالم بیٹھا. یا پھر اس کو یوں کر لیں، کیونکہ حیث جو ہے نا یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں بیٹھا اس طرح جیسا کہ عالم بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر وہاں کر لیں، میں اس طرح بیٹھا یا وہاں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. وہاں کر لیں زیادہ بہتر ہوگا، میں بیٹھا وہاں جہاں عالم بیٹھا. اب یہاں سے انا پڑھنے کے مقامات بیان کر رہے ہیں. درج ذیل مقامات پر انا بالفتح پڑھا جائے گا. الف جب یہ یعنی انا، جب یہ یعنی حمزہ اور نون مشدد، جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا یا مضاف الیہ بنے. دیکھیے فاعل مفرد ہوتا ہے، فاعل جو ہے یہ مفرد ہوتا ہے، اس طرح نائب فاعل، مفعول، مبتدا، مضاف الیہ سب مفرد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مفرد کے مقامات ہیں وہاں پہ انا پڑھنا ہے، کیونکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو جاتا ہے. انا جو ہے اپنے اسم و خبر کو، جملے کو جو ہے مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال دیکھیے، الف جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل، نائب فاعل یا مفعول، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا یا مضاف الیہ بنے. جیسے مثال ہے بلغنی ان زیدن عالم، مجھے خبر پہنچی کہ زید عالم ہے، یعنی زید کے عالم ہونے کی مجھے خبر پہنچی، مجھے زید کے عالم ہونے کی خبر پہنچی. تو انا نے زیدن عالم کو، جو کہ جملہ تھا، زید عالم جملہ تھا، انا داخل ہوا تو اسے مفرد کی تعویل میں کر دیا، زید کا عالم ہونا. بلغنی ان زیدن عالم، مجھے زید کے عالم ہونے کی خبر پہنچی. اعلن ان خالدا ناجح، اعلان کیا گیا کہ خالد کامیاب ہے، یعنی خالد کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا. کرہت انہ جاہل، میں نے ناپسند کیا کہ وہ جاہل ہے، یعنی اس کے جاہل ہونے کو میں نے ناپسند کیا. ٹھیک ہے، کرہت انہ جاہل، یہاں پہ یہ مفعول بن رہا ہے، انہ جاہل یہ مکمل اسم و خبر سے مل کر، انا جو ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بن رہا ہے کرہت فعل کا. اندی انہ عالم، وہ عالم میرے پاس ہے. یہاں پہ دیکھیے انہ عالم یہ اپنی اسم و خبر سے مل کر مبتدا بن رہا ہے اور اندی خبر مقدم ہے. عندی انہ عالم، بے شک وہ عالم، بے شک وہ عالم میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یقیناً وہ عالم میرے پاس ہے. عجبت من طول انک قائم، مجھے تعجب ہوا تیرے کھڑے ہونے کی لمبائی سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے طولی یہ مضاف ہے اور انک قائم اپنے اسم و خبر سے مل کر، انا جو ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے. طولی مضاف اور اپنے انک قائم یہ اسم و خبر سے مل کر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو عجبت من طول انک قائم، مجھے تیرے کھڑے ہونے کی لمبائی سے تعجب ہوا. با علیمہ شہیدہ اور ان سے مشتق لفظ کے بعد جبکہ خبر پر لام نہ ہو. اگر خبر پر لام ہو، علیمہ شہیدہ اور ان کے مشتق لفظ کے بعد اگر خبر پر لام ہو تو انا پڑھیں گے، اگر خبر پر لام نہ ہو تو انا پڑھیں گے. لام ہو تو انا، لام نہ ہو تو انا. ٹھیک ہے، بس لام ہونا نہ ہونا کو یاد کر لیں. اشہد ان بکرن عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بکر عالم ہے. اشہد ان بکرن عالم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بکر عالم ہے. جیم حرف جر کے بعد، حرف جر کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں. جیسے اکرمتہ لانہ عالم، میں نے اس کی تعظیم کی، اکرمتہ میں نے اس کی تعظیم کی، لانہ اس لیے کہ وہ عالم عالم ہے. دیکھیے یہاں پہ لی، انا سے پہلے لی ہے اور لی کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو کیونکہ حرف جر داخل ہے اب معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا، کیونکہ ان حرف جر جو ہے یہ انا پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر انا پر داخل ہوتا ہے. اکرمتہ لانہ عالم، میں نے اس کی تعظیم کی اس لیے کہ وہ عالم ہے. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.